بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، اب ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے کیا ہوا؟ وہ رات ہو گئی، قاسم کی بیوی جو ہے وہ علی بابا کے گھر آئی۔ اس نے بولا بھائی علی بابا، وہ قاسم تو نہیں آیا ابھی تک۔ تو علی بابا نے اس کو کیا تسلی دی کہ بھائی وہ شاید رات ہونے کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ شاید رات میں آئے گا۔ تو یہ بات قاسم کی بیوی کے دل کو لگی، کیونکہ جس غرض سے وہ روانہ ہوا تھا اسے شہر والوں سے چھپانا نہایت ضروری تھا۔ وہ تھوڑی بہت مطمئن ہو کر گھر چلی گئی، لیکن جب آدھی رات ہونے کو آئی تو اس کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ مشکل یہ آ پڑی کہ وہ زور زور سے رو دھو کر دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی تھی کہ اس صورت میں پڑوس میں بسنے والے کیا عورت کیا مرد اس کے رونے دھونے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خزانے کی خبر کسی اور کو ملے۔ وہ دل ہی دل میں پچھتائی کہ علی بابا اور اس کی بیوی کا راز جاننے کی کیوں کوشش کی اور یہ مصیبت مول لی۔ وہ رات بھر آنسو بہاتی رہی اور صبح ہوتے ہی علی بابا کے گھر جا پہنچی۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر علی بابا اور اس کی بیوی دونوں سمجھ گئے کہ قاسم ابھی تک واپس نہیں آیا۔ علی بابا ہمیشہ دوسروں کا دکھ بٹانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے تینوں گدھے ساتھ لے کر جنگل کا رخ کیا۔ راستے میں قاسم اور اس کے خچر کہیں نظر نہ آئے۔ جب غار کے دروازے پر پہنچا تو وہاں بہت سا خون پڑا تھا۔ علی بابا نے سوچا کہ آثار اچھے نہیں۔ دروازے کے آگے کھڑے کر اس نے کھل جا سم سم کہا۔ دروازہ کھلتے ہی نظر آیا کہ قاسم کی لاش 4 ٹکڑوں میں کٹی پڑی ہے۔ آخری ملاقات میں قاسم نے علی بابا سے بدتمیزی سے بات کی تھی اور ڈرانے دھمکانے پر اتر آیا تھا۔ تاہم علی بابا کو بھائی کے مرنے کا رنج ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ قاسم کی لاش کو شہر لے جا کر اچھے طریقے سے دفنائے گا۔ کپڑوں کی پوٹلیاں سی بنا کر لاش کے 2 ٹکڑے گدھے کے ایک طرف اور باقی 2 ٹکڑے دوسری طرف لادے اور انہیں چھپانے کے لیے اوپر لکڑیاں ڈال دیں۔ پھر وقت ضائع کیے بغیر اس نے دوسرے تیسرے گدھے پر اشرفیوں کی مزید بوریاں رکھیں اور انہیں بھی لکڑیوں سے ڈھک دیا۔ دروازے کو بند ہونے کا حکم دے کر علی بابا وہاں سے چل پڑا، لیکن جہاں جنگل ختم ہوتا تھا وہاں رکا رہا تاکہ شہر میں اس وقت داخل ہو جب اندھیرا پھیل جائے۔ گھر پہنچ کر اس نے اشرفیوں کی بوریوں سے لدے گدھے بیوی کے حوالے کیے۔ یہ بتایا کہ قاسم قتل ہو چکا ہے اور اس کے بعد تیسرے گدھے کو ہانکتا ہوا قاسم کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو کواڑ مرجینہ نے کھولے۔ مرجینہ تھی تو قاسم کی باندی، یعنی قاسم کی وہ باندی کا مطلب نوکرانی۔ مرجینہ تھی تو قاسم کی باندی، مگر علی بابا کو معلوم تھا کہ وہ غضب کی ذہین ہے، ایسی کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لے۔ بڑی سے بڑی مشکل کا حل بھی آسانی سے تلاش کر لیتی تھی۔ علی بابا نے گھر کے صحن میں پہنچ کر لکڑیاں تو ایک طرف پھینکی اور مرجینہ کو بلا کر کہنے لگا، میں تمہیں ایسی بات بتانے والا ہوں جو ہرگز کسی پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ میری، تمہاری اور تمہاری مالکن کی خیر اسی میں ہے۔ ان 2 پوٹلیوں میں تمہارے آقا کی لاش ہے۔ اسے اس طرح دفنانا ضروری ہے کہ لوگ سمجھیں وہ اچانک بیمار ہو کر مر گیا ہے۔ اب میں تمہاری مالکن سے جو بات کروں گا اسے خوب غور سے سننا۔ مرجینہ نے جا کر قاسم کی بیوی کو بتایا کہ علی بابا آیا ہے۔ وہ دوڑی ہوئی آئی اور علی بابا کو دیکھتے ہی بولی، تم اپنے بھائی کی کیا خبر لائے ہو؟ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ وہی کچھ ہو کر رہا جس کا ڈر تھا۔ علی بابا نے کہا، پہلے وعدہ کرو کہ تم بیچ میں نہیں بولو گی اور میری بات شروع سے آخر تک غور سے سنو گی۔ تم سے وعدہ لیے بغیر میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ہم دونوں کے لیے برابر کی اہمیت رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس کا
کسی کو قطعی پتہ نہ چلے، یہی تمہارے حق میں اچھا ہوگا اور تمہیں صبر بھی آ جائے گا۔ قاسم کی بیوی نے آہستہ سے کہا، تم مجھے بتانے آئے ہو کہ میرا شوہر مر چکا اور میں دل تھامے رکھوں؟ میں سمجھ گئی کہ تم اس معاملے کو چھپانا کیوں چاہتے ہو، جو کہنا ہے کہو، میں سن رہی ہوں۔ علی بابا نے اسے بتایا کہ وہ غار تک گیا جہاں اسے قاسم کی لاش ملی۔ اس نے مزید کہا، جو ہوا سو ہوا، قاسم کا قصہ تو ختم ہو چکا، میں جو اب کہنے لگا ہوں وہ شاید تمہیں اچھا نہ لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو، اس کی ہمارے مذہب میں اجازت ہے۔ تمہارے پاس بھی خاصی دولت ہے اور میں بھی بہت امیر ہو گیا ہوں، تمہاری باقی زندگی بہت آرام سے گزرے گی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری بیوی تم سے حسد نہیں کرے گی اور تم دونوں ہنسی خوشی رہ لو گی۔ اگر میری تجویز تمہیں قبول ہو تو ہمیں اب کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے جس سے یہ لگے کہ قاسم بیمار ہو کر مرا ہے۔ اس معاملے میں مرجینہ ہمارے بہت کام آئے گی، جو مجھ سے بن پڑے گا وہ میں کروں گا۔ تو آؤ، کیا پلان بنایا اس نے کہ یہ قاسم مر گیا ہے، اب اس کو دفنانا ہے اور ایسے شو کرنا ہے جیسے بیمار ہو کے مرا ہے، اور تم زیادہ غم نہیں کرو، تم مجھ سے شادی کر لینا، ہم لوگ ہنسی خوشی رہیں گے اور کسی کو کوئی بات پتہ بھی نہیں چلے گی۔ یہ اس نے پلان بنایا۔ کس نے؟ علی بابا۔ قاسم کی بیوہ کو علی بابا کی تجویز پسند آئی، اور پسند کیوں نہ آتی، وہ پہلے ہی مالدار عورت تھی اور اب اسے ایسا شوہر ملنے والا تھا جو بہت امیر ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ اتنا بڑا خزانہ ہاتھ آنے کی امید بھی تھی۔ اس نے ٹال مٹول کرنے کے بجائے رونا دھونا بند کر دیا۔ علی بابا سمجھ گیا کہ وہ شادی کرنے پر راضی ہے، اور اس نے مرجینہ سے کہا کہ کوئی تدبیر کرے تاکہ محلے والوں کو قاسم کے قتل ہونے کا پتہ نہ چلے۔ یہ مشورہ دے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ مرجینہ اسی وقت ایک دوا فروش کی دکان پر گئی اور ایسی دوا طلب کی جو بہت زیادہ بیمار آدمیوں کو دی جاتی تھی۔ دوا فروش نے پوچھا کہ کون بیمار ہے؟ تو مرجینہ نے جھوٹ موٹ کے آنسو بہا کر کہا، میرے آقا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، کھانے پینے کا کیا ذکر ہے، ان سے تو بولا بھی نہیں جا رہا۔ وہ دوا لے کر گھر چلی آئی اور صبح اٹھتے ہی دوبارہ دوا فروش کے پاس گئی اور ایسا عرق مانگا جو اس وقت مریض کو پلایا جاتا ہے جب اس کے بچنے کی امید نہ رہی ہو۔ مرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس عرق سے کم ہو جاتی تھی۔ مرجینہ کہنے لگی، اس عرق سے بھی شاید کچھ فائدہ نہ ہو، افسوس کہ میرا نیک آقا ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ یعنی وہ اس کو ایسے بتا رہی ہے تاکہ لوگوں کو کیا پتہ چلے کہ وہ بیمار ہو کے مرا ہے۔ علی بابا اور اس کی بیوی بھی دن بھر قاسم کے گھر کے چکر لگاتے رہے۔ انہوں نے صورت ایسی بنائے رکھی جیسے بے حد غمزدہ اور پریشان ہو، اس لیے جب شام ہوتے ہی قاسم کی بیوہ اور مرجینہ کے زور زور سے رونے دھونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو پڑوسیوں کو تعجب نہیں ہوا۔ وہ یہی سمجھے کہ قاسم بیمار ہو کر مر گیا ہے۔ مرجینہ نے بھی سب کو یہی بتایا۔ اگلے دن مرجینہ صبح صبح ایک بوڑھے موچی کے پاس پہنچی، جسے عادت تھی کہ سب سے پہلے لوگوں سے پہلے آ کر اپنے اڈے پر بیٹھ جاتا تھا، یعنی وہ موچی سب سے پہلے آ کے بیٹھتا تھا۔ مرجینہ اس سے واقف تھی اور دعا سلام کے بعد اس نے ایک اشرفی موچی کے ہاتھ پر رکھی۔ اشرفی وہی موچی جس کا نام بابا مصطفیٰ تھا، خوش مزاج آدمی تھا۔ اشرفی دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا، آج تو اچھی بونی ہوئی، سورج جیسی چمکتی اشرفی ہاتھ میں آ گئی، اس کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہے؟ مرجینہ نے کہا، بابا جی اپنے سارے اوزار لے کر میرے ساتھ چلو، لیکن یہ تمہیں پہلے سے بتا دوں کہ ایک جگہ پہنچنے کے بعد تمہاری آنکھوں پر پٹھی باندھ دوں گی۔ یہ سن کر بابا مصطفیٰ ذرا سٹپٹایا اور بولا، تم مجھ سے کوئی غلط کام لینا چاہتی ہو جو میری بدنامی کا باعث ہوگا؟ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ مرجینہ نے جواب دیا، خدا نہ کرے میں تمہیں کسی غلط کام کے لیے تکلیف دوں۔ اس نے ایک اشرفی بابا مصطفیٰ کے حوالے اور کی اور بولی، تمہیں بدنام کرنا مجھے منظور نہیں، ڈرو مت، میرے ساتھ چلے چلو۔
بابا مصطفیٰ مرجینہ کے ساتھ ہو لیا جیسا کہ مرجینہ نے کہا تھا۔ ایک خاص جگہ پر پہنچ کر اس نے بابا مصطفیٰ کی آنکھوں پر کس کر پٹی باندھ دی، ہاتھ پکڑ کر لے چلی اور پٹی اس وقت تک نہ کھولی جب تک دونوں اس کمرے میں نہ پہنچ گئے جہاں قاسم کی لاش پڑی تھی۔ مرجینہ نے کہا بابا جی اب ذرا پھرتی دکھاؤ، لاش کے 4 ٹکڑوں کو سی دو، کام ختم کر لوگے تو تمہیں ایک اشرفی اور ملے گی۔ بابا مصطفیٰ نے کام نمٹانے میں دیر نہ لگائی اور جب وہ کام سے فارغ ہوا تو مرجینہ نے اسے ایک اشرفی اور دے دی اور دوبارہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر واپس اسی جگہ پر پہنچا دیا جہاں آتے وقت پٹی باندھی تھی۔ پٹی کھول کر کہا کہ اب اپنے اڈے پر چلے جاؤ۔ بابا مصطفیٰ کے جانے کے بعد بھی مرجینہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ اسے خطرہ تھا کہ بابا مصطفیٰ یہ معمہ حل کرنے کے لیے اس کا پیچھا نہ کرنے لگے۔ جب مرجینہ کو اطمینان ہو گیا کہ بابا مصطفیٰ دور نکل گیا ہے تب وہ اس جگہ سے ٹلی۔ مرجینہ بڑی ہوشیار عورت ہے نا، جو ان کی نوکرانی ہے مرجینہ بڑی ذہین ہے وہ۔ گھر جا کر مرجینہ نے میت کو نہلانے کے لیے پانی گرم کیا۔ اتنی دیر میں علی بابا بھی کفن لے کر آ پہنچا۔ انہوں نے قاسم کی لاش کو نہلا دھلا کر کفن پہنا دیا۔ علی بابا ایک بڑھئی کو تابوت بنانے کا کہہ کر آیا تھا۔ مرجینہ اور علی بابا نے بڑھئی کو اندر نہ آنے دیا، تابوت اٹھا کر خود ہی گھر میں لے آئے اور قاسم کی لاش کو اس میں لٹا دیا۔ تابوت میں کیلیں ٹھونک کر مرجینہ مسجد کے امام کے پاس گئی اور کہا کہ جنازہ تیار ہے۔ جو لوگ مردوں کا غسل دینے کا کام کرتے تھے ان سے کہا کہ ان کی ضرورت نہیں، مردے کو نہلایا جا چکا ہے، یعنی کسی اور کو انہوں نے مردہ نہلانے نہیں دیا، چھپا کے۔ مرجینہ کے گھر لوٹتے لوٹتے امام مسجد اور دوسرے لوگ آ کر جمع ہو گئے۔ وہ جنازہ اٹھا کر امام مسجد کے ساتھ چلے، نماز جنازہ پڑھی گئی، پھر انہوں نے قبرستان کی راہ لی۔ بہت سے پڑوسی اور علی بابا جنازے کو کندھا دینے کے لیے ساتھ تھے۔ مرجینہ بھی روتی پیٹتی اور بال نوچتی قبرستان تک گئی۔ قاسم کی بیوہ کے پاس جو گھر پر تھی، پڑوسنوں اور جاننے والیوں کا مجمع لگ گیا۔ وہ ماتم کرتی اور بیوہ کی ڈھارس بندھاتی رہیں۔ یوں علی بابا اور اس کی بیوی، قاسم کی بیوہ اور مرجینہ نے قاسم کے قتل ہونے کی کسی کو خبر تک نہ ہونے دی۔ 3-4 دن بعد علی بابا اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر قاسم کے گھر لے آیا۔ رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے چوروں کے غار سے لوٹی اشرفیاں بھی قاسم کے گھر پہنچا دیں۔ وقت آنے پر اس نے قاسم کی بیوہ سے شادی کر لی۔ علی بابا کا بڑا بیٹا تجارت کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے ایک امیر سوداگر کا شاگرد بنا ہوا تھا۔ علی بابا نے اسے قاسم کی دکان پر لا بٹھایا اور کہا کہ اگر تم نے سلیقے سے دکان چلائی تو تمہیں بڑا انعام دوں گا اور کسی اچھے گھر میں تمہاری شادی کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اب علی بابا کو، جس کے لیے دن عید اور رات شب برات ہو گئی تھی، یہاں چھوڑتے ہیں اور چوروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ان پر کیا گزری۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، پیج نمبر 21 تک۔ یہ ایک پورا کام سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب کہاں جائیں گے بات؟ اب چوروں کی طرف جائیں گے۔ چوروں کو کیا ہوا؟ چوروں، کیونکہ چور واپس آئیں گے تو دیکھیں گے لاش نہیں ہے۔ لاش نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آیا ہے یہاں پہ، اس کا مطلب وہ یہ جو سمجھ رہے تھے کہ صرف ایک آدمی کو پتہ تھا یہ جگہ، اب ان کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی کو نہیں پتہ ہے، اس کی دوسرے آدمی کو بھی پتہ ہے جو آیا تھا یہاں۔ صحیح ہے۔ اب وہ اشرفیاں بھی دیکھیں گے اور جو 3 بورے بھر کے لایا ہے مزید، یاد ہے نا آپ کو، گدھوں پہ رکھ کے۔ اب نہیں، اب وہ حیران ہوں گے نا، وہ ڈھونڈیں گے اس آدمی کو، علی بابا کو، وہ کون سا آدمی ہے جس کو ہماری اس جگہ کا پتہ چل گیا ہے۔ صحیح ہے، آف کریں۔